السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول دیوانہ عشق ہے کہ ایپیسوڈ 4 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جسے لکھا ہے اے نواز رائٹس نے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں اماں، پوچھنے دیں مجھے، اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ جہان آج کسی صورت اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ضرور پوچھو جہان، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، گل سے میں خود بات کر لوں گی، سردارنی نے انتہائی سنجیدگی سے ٹوکتے کہا۔ انہیں جہان کا نوکروں کے سامنے گل کے ساتھ تلخ رویہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جہان نے مٹھیاں بھیجتے ایک سلگتی غسیلی نظر گل پہ ڈالی، جس کے چہرے پہ اسے ڈھونڈنے سے بھی ندامت یا شرمندگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس مگرمچھ کے آنسو تھے جو بہائے جا رہے تھے۔ جہان، میں نے کہا نا، جاؤ، میں بات کر لوں گی۔ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر سردارنی نے اپنی بات دہرائی۔ اپنی زبان میں سمجھا دیں اسے، انسان بن کر رہے، ورنہ مجھے بگڑے ہوں کو انسان بنانا اچھے سے آتا ہے۔ وہ دبے لہجے میں غرایا اور دھک دھک سیڑھیاں پھلانگتے اوپر چلا گیا۔ سکھا، تم اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر کوارٹر میں جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ اور ہاں، اس کے کپڑے بھی بدلوا دینا اور کھانا بھی کھلا دینا۔ میں نے رانو سے کہہ کر اس کا سامان اندر رکھوا دیا تھا۔ سردارنی نے سکھا کو سہمی ہوئی نور کو لے جانے کا کہتے ہدایت دی۔ سکھا تابیداری سے آگے بڑھی اور نور کو بازو سے پکڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اندر آؤ تم، سردارنی نے اپنے کمرے میں جاتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو گل نے اپنے آنسو پونچھتے گہرا سانس لیا اور مرے مرے قدموں سے ان کے کمرے کی جانب چل دی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہے؟ افضل کوارٹر میں آیا تو رانو کو رونے کی آواز سن کر چونکتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ فضل، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے سردار بہت غصے میں ہے۔ انہوں نے مجھے حویلی آنے سے منع کر دیا۔ رانو نے روتے آدھی ادھوری بات بتائی۔ کیا مطلب؟ اب ایسا کیا کر دیا تم نے؟ افضل نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے سرسری سا پوچھا۔ میں نے نا، رانو نے روتے دھوتے ساری بات بتائی۔ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا، پاگل عورت؟ افضل اس کی بات سن کر بھڑکا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ پاگل سردار کے لیے اتنی اہم ہوگی۔ میں تو ونی میں آئی لڑکی سمجھ کر اس کو بند کر آئی۔ ویسے بھی گل بی بی نے کہا تھا وہ ہمارے چھوٹے صاحب کے قاتل کی بہن ہے۔ تو بکواس بند کرو اپنی۔ جب کسی بات کا علم نہ ہو تو اپنی زبان کو بند رکھا کرو، ورنہ کسی دن کتر کر رکھ دوں گا۔ شکر کرو سردار نے تمہیں چھوڑ دیا، ورنہ جو حرکت تم نے اور گل بی بی نے کی ہے نا، دونوں اسٹور روم میں بند کر دیے جانے کی مستحق ہو۔ افضل نے اس کی فضول گوئی پر ڈپٹتے ہوئے کہا تو رانو اس اندھیرے کمرے میں رہنے کا تصور کرتے جھنجھنا اٹھی۔ گل، مجھے تم سے اس قدر حماقت کی امید نہیں تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اگر وہ مر جاتی تو اچھا تھا، اور آپ کو اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ یہاں ونی میں آئی ہے، آپ کی بہو بن کر نہیں۔ بھول گئی موہت کی موت کا بدلہ لینا تھا آپ نے؟ کیا ہوا، ختم ہو گئی بدلے کی آگ؟ موہت کا خون معاف کر دیا آپ نے ان لوگوں کو، یا پھر اس پاگل کو اپنی بہو تسلیم کر لیا ہے؟ گل نے مشتعل انداز میں کہا۔ گل، تمیز سے بات کرو، سردارنی ناگوار نظروں سے اسے دیکھتے غصے سے دبے لہجے میں گرجی۔ تمیز سے ہی بات کر رہی ہوں اماں، مگر اس لڑکی کے سامنے آپ کو میری ہر بات بری لگنے لگی ہے۔ آپ تو شاید یہ بھی بھول گئی ہیں کہ میں جہان کی منگ ہوں۔ آپ کا مجھ پر اس پاگل لڑکی کو فوقیت دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب میری اس حویلی میں کوئی اہمیت نہیں رہی۔ آپ نے میری جگہ اس کو اپنی بہو مان لیا ہے، اور صرف آپ نے ہی نہیں، آپ کے بیٹے نے بھی اسے قبول کر لیا ہے۔ اس لیے تو اس کے پیچھے اتنا جنونی ہو رہا تھا، خود اذیتی سے کہتے وہ طنزیہ ہنسی۔ تم غلط سوچ رہی ہو گل،
جہان کی بیوی صرف تم بنو گی۔ وہ لڑکی نہ تو سردارنی بننے کے قابل ہے اور نہ ہی وارث دینے کے۔ ہماری خاندانی بہو صرف تم بنو گی، سردارنی نے نرمی سے کہتے اس کے خدشات دور کرنے چاہے۔ اماں، میں اسے جہان کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ جانتی ہیں نا، میں نے سالوں جہان کا انتظار کیا ہے۔ اگر وہ میرا نہیں ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ سہارا ملتے ہی گل پھپک کر رو پڑی۔ آواز میں بے بسی، محبت کھو دینے کا خوف تھا۔ گل، بے وقوف مت بنو، جہان صرف تمہارا ہے، مجھ پر بھروسہ کرو۔ جلد ہی میں جہان سے تم دونوں کی شادی کی بات کروں گی۔ ابھی وہ الیکشن میں مصروف ہے، ان سے فارغ ہو جائے تو میں اس سے بات کروں گی۔ تب تک تم ہوش و برداشت سے کام لو اور ایسی کوئی حرکت مت کرو جس سے جہان کا دل برا ہو، بلکہ تم اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو، اسے اپنی محبت کا احساس دلاؤ۔ سردارنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی کراتے سمجھایا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اماں، آج جس طرح جہان اس لڑکی کے لیے لڑا، مجھے اس کا انداز ڈرا گیا۔ گل نے لہجے بھر کو انہیں دیکھتے متفکر انداز میں کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جہان اس لڑکی کو ناپسند کرتا ہے، اور تم جانتی تو ہو وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ میں جانتی ہوں اماں، وہ غصے کا تیز ہے، مگر اس بار اس کا انداز، اس کے تیور الگ تھے۔ گل، اس لڑکی کی طرف سے جو بھی خدشات تمہارے ذہن میں ہیں ان سب کو نکال باہر کرو۔ وہ ذہنی معذور ہے، اور ایسی لڑکی کو میں کبھی اپنی بہو نہیں مانوں گی جو اس حویلی کو وارث دینے کے قابل نہ ہو۔ ان کے دو ٹوک انداز پر گل آنسو پونچھتے مسکرا دی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب سے میں احتیاط کروں گی اور جہان کا دل جیتنے کی کوشش کروں گی۔ جہان صرف میرا ہے، صرف گل بانو کا۔ سکھا نے جہان کے لائے کپڑوں میں سے ایک قدرے آرام دہ سوٹ نکال کر اسے تھماتے واش روم بھیجا اور خود کھانا لینے چلی گئی۔ نور کپڑے بدل کر واپس آئی تو بیڈ پر پڑا بھورے رنگ کا خوبصورت سا ٹیڈی دیکھ کر اس کا کملایا چہرہ کھل اٹھا۔ ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگاتے وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے جھوم اٹھی۔ سکھا، جو کھانے کی ٹرے اندر لا رہی تھی، اس کو ٹیڈی کے ساتھ اٹکلیاں کرتے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس بھالو کے ساتھ اٹکلیاں ہو گئی ہوں تو آ کر کھانا کھا لے۔ ٹرے بیڈ پر رکھ کر سر جھٹکتے اس نے نور کو آواز دی۔ دس از مائی ٹیڈی، نوٹ بھالو، خفگی سے کہتے وہ بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ ہیں، ایک ایڑی پشتو ماری ہے، اس کی بات سکھا کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ نور نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر سے سر جھکائے کھانے میں جت گئی۔ عجیب دیوانی ہے۔ اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد سکھا برتن اٹھائے چلی گئی۔ ٹیڈی، اس کے جاتے ہی نور ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگائے بلک بلک کر رو پڑی۔ وہ جو اپنا درد دل میں چھپائے ہوئے تھی، تنہائی ملتے ہی آنسوؤں کے ذریعے اس تکلیف، اس غبار کو نکلنے کا راستہ مل گیا۔ بابا، آئی مس یو، بابا پلیز آ جائیں، یہاں سب بہت برے ہیں، مجھے مارتے ہیں، سیو می بابا، پلیز سیو می۔ شدت سے روتے وہ دبی دبی سسکیوں کے درمیان بولی۔ تبھی باہر سے زوردار آواز پیدا ہوئی۔ نور کا لرزتا وجود ساخت ہوا تھا۔ خوف سے سانس روکے اس نے آہستہ سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر بارش کا سماں تھا۔ اچانک سے تیز ہواؤں کے ساتھ بجلی کڑکنے لگی۔ طوفانی ہواؤں سے ہلتے پردے اور بادلوں کی گرج چمک سے پیدا ہوتی خوفناک آواز سن کر ڈر اور خوف سے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ بیڈ سے اترتے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ گل، جو سردارنی کے کمرے سے نکل کر اسی طرف آ رہی تھی، نور کو ریلنگ کے پاس ششوپنج میں مبتلا دیکھ کر چونکی اور پھر جہان کا غصہ یاد آتے ہی وہ جبڑے بھینچتے اس کی طرف بڑھی۔ نور اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ سردارنی کے پاس جائے یا نہ جائے۔ گل کو بگڑے تیور لیے اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبراتے الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ گل تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے
اس کے پیچھے آئی، مگر تب تک نور جہان کے کمرے میں گھستے دروازہ بند کر چکی تھی۔ اس کو جہان کے کمرے میں جاتے دیکھ کر گل کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ٹراؤزر اور سیاہ بنیان میں ملبوس تولیے سے بال رگڑتے واش روم سے باہر آیا تو اس کو کمرے میں دیکھ کر چونکا۔ وہ متوش زدہ سی ٹیڈی کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جہان نے گھڑی پر نظر دوڑاتے تعجب سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں سوچ جاؤں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے نور نے ہلکی آواز میں کہا تو جہان نے بغور اس کا جائزہ لیا، جس کے سفید پڑتے چہرے پر سمردگی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں خوف اور دہشت نمایاں تھی، سنہری بالوں کے حالے میں مرجھایا زرد چہرہ۔ اس کے دلائے کپڑوں میں سے لائٹ پنک کلر کا آرام دہ سوٹ زیب تن کیے وہ معصوم ڈری سہمی پری لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، مگر انسانوں کی طرح سونا، اور نیند میں بالکل بھی حرکت مت کرنا، ورنہ اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا۔ ایک تو اللہ اتنی معصوم صورت بھی کسی کو نہ دے، ہنکار بھر کر کہتے اس نے تولیہ سٹینڈ پر پھیلایا۔ نور اس کی وارننگ پر کان دھرے بنا اجازت ملتے ہی مرے مرے قدموں سے بیڈ پر چڑھتے بلینکٹ میں چھپی۔ ٹیڈی اب بھی اس کے سینے سے لگا تھا۔ ڈرپوک جہان نے مرر سے اس کو دیکھا اور گہرا سانس بھرتے خود بھی بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ پھر کیا سوچا تو نے؟ وہ صوفے پر جھک کر گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے بیٹھا تھا، گہری سیاہ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں نمایاں تھی۔ وقفے وقفے سے ہاتھ میں پکڑے کافی مگ سے گھونٹ لیتے حسن اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان تھا۔ کس بارے میں؟ سرسری نظر اٹھاتے اس نے اپنے مقابل بیٹھے حسن کو دیکھا۔ اس لڑکی کے بارے میں۔ اور کس بارے میں؟ اس کے لاپرواہ انداز پر کلستے بولا تو ظہیر گہرا سانس لیتے سیدھا ہوا۔ آئی ڈونٹ نو یار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حسن کے سوال کے بدلے میں الجھا ہوا جواب حاضر تھا۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ تو اسے اٹھا کر یہاں کیوں لے آیا؟ اس کے جواب پر حسن نے گھڑتی نظروں سے دیکھا، کیونکہ وہ پاکستان سے ہے۔ واہ کیا شان بے نیازی تھی! حسن تل ملا کر رہ گیا۔ اللہ کی شان ظہیر میاں، اس ملک میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان سے ہیں، تو اب کیا ان سب کو بھی اٹھا کر ادھر لے آئیں گے؟ تن سے بھرا لہجہ اور تپا تپا سا انداز تھا۔ بالکل نہیں، اس کی بات اور ہے یار، وہ لڑکی ہے اور مجھے لگتا ہے وہ پہلی بار پاکستان سے باہر آئی ہے، اور جس کے سہارے وہ یہاں آئی ہے اس گھٹیا انسان کا سلوک تو دیکھ چکا ہے۔ اب کیا چاہتا ہے میں اسے اس بے غیرت انسان کے حوالے کر دوں؟ ظہیر کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر یار ہم اسے ایسے ہی یہاں نہیں رکھ سکتے۔ تو خود سوچ، وہ ہمارے لیے اجنبی ہے، نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ وہ ہمیں، اور دو لڑکوں کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے بنا کسی رشتے کے ایک نام احرم عورت کا رہنا ممنوع ہے۔ میری بات مان، اسے واپس پاکستان بھیج دے، حسن نے رکھائی سے کہتے اسے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر کہتے وہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف چل دیا جس میں کل سے زرنش خان قیام پذیر تھی۔ اگر تیرا سوال ہوتا کہ سکون کیا ہے، اگر تیرا سوال ہوتا کہ سکون کیا ہے، ہم مسکرا کر تیرے دل پہ سر رکھ دیتے۔ اذان کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی تو نور اس کے کاندھے پر سر رکھے محو خواب تھی۔ اس کا ایک ہاتھ جہان کے سینے پر رکھا تھا۔ بلا ارادہ ہی جہان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ سفید چمکتی رنگت میں گلابیاں چھلکتی تھیں، قدرتی سرخ اناری ہونٹ، اور اس پر قیامت نچلے ہونٹ کے کنارے پر چمکتا ننھا سا تل غضب ڈھا رہا تھا۔ ساحرانہ آنکھیں جن میں ہر وقت معصومیت چھائی رہتی تھی، اس وقت گھنی پلکوں کی اوٹ میں چھپی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ بلا شبہ وہ لڑکی خوبصورت تھی، بلا کی خوبصورت،
چاہے جانے کے قابل۔ اس کو غور سے دیکھتے جہان کی آنکھوں میں خمار بھر آیا، دل کی دنیا تہو بالا ہو گئی تھی۔ وہ مومی مجسمہ اس کی باہوں میں قید مکمل اس کی دسترس میں تھا، جسے ہاتھ بڑھا کر وہ چھو سکتا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے دبے انابی لبوں پر دل فریب مسکراہٹ در آئی۔ نرمی سے اس کا مومی ہاتھ پکڑتے سیدھا لٹا کر وہ اس پر جھکا تھا۔ یہ معصوم بلی اس کی تھی، سردار جہان عالم کی، یہ سوچ اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ مائی انوسینٹ بیوٹی، بڑے ہی حق کو استحقاق سے اس کے ہونٹ کے کنارے کا تیل چھوتے سرشاری کے سے انداز میں گمبھیر سرگوشی کی اور نرمی سے اس کو اپنے بازو سے تکیے پر منتقل کرتے اٹھ گیا۔ نماز پڑھ کر وہ جم چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ ورزش کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو نور اٹھ چکی تھی۔ سرسری نظر اس پر ڈال کر وہ الماری کی طرف آیا۔ دوسری طرف اپنے گھنے سنہری بالوں میں برش کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی نور کی آنکھیں اس کو دیکھ کر چمکی۔ برش اٹھائے وہ اس کے عقب میں جا کھڑی ہوئی۔ جہان اپنے لیے کپڑے نکال کر پلٹا تو اس سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ کیا ہے؟ اس کے پھولے گالوں کو دیکھ کر بھویں اچکائیں تو نور نے نظریں چکائے برش اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا مطلب سمجھتے جہان کی آنکھیں مسکرائیں۔ میں نے تو یہ نہیں مانگا، اس دلربا کو نظروں کے حصار میں لیے انجان بنتے بولا۔ یہ میں لائی ہوں، میرے بال الجھ گئے ہیں، مجھ سے نہیں سلجھ رہے، آپ میرے بال بنا دیں پلیز۔ وہ پلکیں چپک کر مترنم آواز میں بولتی جہان کو اتنی پیاری لگی تھی کہ اس کا دل کیا چٹا چٹ اس معصوم بلی کے پھولے گال چوم لے، مگر ابھی وہ اپنی بلی کو خود سے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنے دل کو ڈپٹتے اس کے ہاتھ سے برش لیا۔ صوفے پر بیٹھتے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور نرمی سے اس کے سنہری بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ اگر کوئی حویلی میں سے مغرور سردار جہان عالم کا یہ روپ دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ وہ اکڑو جس کے ناک پر ہر وقت غصہ رہتا تھا، جو سو سو نخرے دکھاتا تھا، اس وقت مگن سا دل جمی سے اپنی بیوی کی ناز برداریاں کرنے میں مصروف تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ آرام آرام سے بالوں میں برش چلاتے اس کے کان کی طرف جھکتے سرگوشی کی تو نور نے محض نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ لو سلجھ گئے بال۔ اچھی طرح سے بالوں میں برش کر کے جہان نے برش اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں، ابھی تو چٹیا بھی بنانی ہے نا، اس کا ہاتھ پیچھے کر کے کہتے وہ جہان کو مشکل میں ڈال گئی۔ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا چٹیا بناتے کیسے ہیں۔ کچھ دیر شش و پنج میں مبتلا رہنے کے بعد وہ اٹھا اور موبائل اٹھا کر یوٹیوب پر چٹیا بنانے کا طریقہ سرچ کیا تو ان گنت سٹائل میں ہزاروں ویڈیوز سامنے آئیں، جنہیں دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گیا۔ پھر اس نے ڈھونڈ کر قدرے سمپل اور آسان ویڈیو دیکھی اور سٹیپ کو ذہن نشین کرتے آ کر چٹیا بنانے لگا۔ بن گئی۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بل دیتے چٹیا جیسی ہی کوئی چیز بنا کر فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ نور نے اپنے بال پکڑ کر آگے کیے تو تحیر سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ یہ ٹھیک نہیں بنی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی طرف پلٹتے وہ خفگی سے بولی۔ ٹھیک تو ہے۔ اپنے آدھے گھنٹے کی محنت کھٹائی میں جاتے محسوس کر کے جہان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ نہیں، یہ غلط ہے، ماما جانی جو بناتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی۔ نور نے اس کی بات کی تردید کی۔ ارے یار، میں نے نیو سٹائل میں بنائی ہے، اس لیے تمہیں غلط لگ رہی ہے، یہ تمہاری ماما جانی کی چٹیا سے زیادہ اچھی ہے، بہلانے والے انداز میں کہتے اس نے خود ہی اپنی بنائی چٹیا کی تعریف کی۔ نیو سٹائل؟ نور اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے جاتے حیرت سے چٹیا پکڑ کر بولی۔ اسے یہ عجیب و غریب سٹائل بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جہان اس کا دھیان ہٹتے دیکھ کر کپڑے اٹھاتے واش روم میں گھس گیا۔ اسے کوئی بعید نہیں تھا پھر سے چٹیا بنانے پر لگا دیتی، جو سردار جہان عالم کے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ مجھے پاکستان نہیں جانا، زرنشی نے اسپاٹ لہجے میں کہے گئے جملے پر ظہیر نے چمبے سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب میرا وہاں کوئی نہیں رہا، جو میرا تھا
اس نے تو بڑی شفافیت سے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اب وہاں جا کر بھی میں نے در در کی ٹھوکریں ہی کھانی ہیں۔ نظریں جھکائے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو چھپانے کی کوشش میں وہ اذیت سے بولی۔ ظہیر نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ اسے زرنش خان کے نقوش میں نور کی جھلک نظر آئی تھی، تبھی تو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے یہاں لے آیا تھا۔ یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ اس کے حزن و یاس سے مرجھائے چہرے کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا تو زرنش نے لمحہ بھر کو نظریں اٹھائیں۔ وہ پوری توجہ اور سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ سے شادی؟ واٹ؟ اس کی غیر متوقع بات سن کر پہلے وہ حیرت کی زیادتی سے گڑبڑایا اور پھر شاکڈ رہ گیا۔ صحیح سنا آپ نے، میرے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلا، آپ سے شادی کر کے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا۔ دوسرا، یہیں آپ کے سامنے حرام موت کو گلے لگا کر مزید خواری سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ اب بتائیں، مجھ سے شادی کریں گے یا مجھے مرنے دیں گے؟ زرنش نے اس کی حیرت و تحیر سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ظہیر کی پیشانی پر ناگواری سے سلوٹیں نمودار ہوئی۔ نہیں، پر ہو جاؤں گی، شان بے نیازی سے جواب دیتے وہ ظہیر کو غصہ دلا گئی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا بکے جا رہی ہو؟ میں نے انسانیت کے ناطے تمہاری ہیلپ کی تھی، تم تو گلے ہی پڑ گئی ہو۔ انسانیت کے ناطے نکاح بھی کر لیں، قسم سے کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کروں گی۔ آپ چاہیں تو بعد میں اپنی پسند سے دوسری شادی کر لیجئے گا۔ زرنش نے تیزی سے اس کی بات پکڑی، جس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ تم پاگل ہو چکی ہو، تمہاری نظر میں نکاح اور شادی گڈا گڈی کا کھیل ہے جو جب چاہے کسی کے بھی ساتھ کر لو۔ ابھی اس شخص نے تمہیں زبانی غلامی طلاق دی ہے، لکھ کر نہیں دی، اور نہ ہی تمہاری عدت پوری ہوئی ہے۔ تم زبانی کلامی کہنے سے ہی طلاق ہوتی ہے۔ رہی قانونی کارروائی کی بات، تو وہ میرے یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے ڈائیورس پیپر بھجوا چکا تھا۔ یہ رہے وہ پیپرز۔ زرنش نے اپنے سوٹ کیس سے ڈائیورس پیپر نکال کر اس کے سامنے پھینکے، جو شاید کسی نے اس کے سوٹ کیس میں رکھ چھوڑے تھے اور اسے اب ملے تھے۔ جہاں تک بات رہی عدت کی، تو وہ تب مجھ پر فرض ہوتی جب میں اس کے ساتھ رہی ہوتی۔ یہ نکاح صرف کاغذ کی حد تک ہی محدود رہا ہے۔ اب بتائیں، کریں گے مجھ سے نکاح؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے تمہیں طلاق دے دی تو اچھا ہے، اب اپنا سامان پیک کرو اور واپس جاؤ۔ پاکستان جا کر تمہارا جس سے دل کرے شادی کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا۔ مجھے معاف کرو، ظہیر نے انتہائی سرد مہری سے اسے ڈپٹتے کہا تو زرنش کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہوئے۔ میں خود کو مار دوں گی مگر طلاق کا بدنما دھبا لے کر واپس نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، مر جاؤ پھر، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ عجیب مصیبت ہے، ہمدردی کیا کر دی تم نے تو سر پر چڑھنے لگی۔ غصے سے اسے بھاڑ میں جھونکتے وہ والے انداز میں کہتے وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا، جب زوردار چھناکے کی آواز سن کر گھبراتے پلٹا۔ اس کی تہی سے آنکھیں پھیلی۔ زرنش ہاتھ میں ٹوٹے کانچ کے واس کا ٹکڑا پکڑ کر اپنی کلائی پر رکھے کھڑی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ گرجا تھا کانچ ٹوٹنے اور شور کی آواز سن کر۔ حسن بھی بھاگا بھاگا اندر آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی شاکڈ رہ گیا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل، اب بتاؤ شادی کرو گے مجھ سے؟ زرنش نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے جنونی انداز میں کہتے کانچ پر زور دیا۔ ایک سرخ بوند اس کی کلائی سے پھوٹی تھی۔ تم میری بات سنو، ہٹاؤ اسے، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا؟ ظہیر نے اسے نرمی سے بہلاتے قابو کرنا چاہا۔ بیٹھ کر بات ہو چکی ہے، اب تو آر ہوگا یا پار ہوگا۔ وہ ضدی طبیعت کی مالک تھی، بہلانے میں کہاں آتی تھی۔ کانچ پر اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، جس سے کٹ بھی گہرا ہونے لگا تھا۔ ظہیر نے اضطرابی کیفیت میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس جنونی لڑکی کو دیکھا اور پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر گہرا سانس فضا میں خارج کرتے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم نے اپنی بات سے مکرنے کا سوچا بھی تو میری ڈیڈ باڈی ملے گی تمہیں۔ اسے خبردار کرتے زرنش نے
کانچ کا ٹکڑا دور پھینکا۔ ظہیر خون آشان نظر اس پر ڈالتے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زرنش حسن کو دیکھتے مسکرا دی، جو ہکا بکا سا منہ اور آنکھیں کھولے کھڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے سٹ پٹاتے وہ بھی ظہیر کے تعاقب میں یہ جا وہ جا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسے کیسے تم نے اسے طلاق دے دی؟ وقار درانی فون پر حمزہ سے بات کرتے غرایا۔ ڈیڈ، میں نے آپ کے کہنے پر اس سے نکاح کیا تھا، وہ بھی اس شرط پر کہ یہ نکاح صرف کاغذ تک ہی محدود رہے گا۔ مجھے اس مولانی بی بی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر بھی آپ نے مجھے انفارم کیے بنا اسے یہاں بھیج دیا، یہ جانتے ہوئے کہ میں جیسمین سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کر چکا ہوں۔ وائی ڈیڈ؟ ابے الو کے پٹھے نالائق، وہ لڑکی چلتی پھرتی لاٹری کا ٹکٹ ہے، اسے طلاق دینے سے پہلے ایک بار مجھ سے بات تو کر لیتا۔ ایسی کیا جلدی پڑی تھی تجھے؟ وقار درانی کا بس نہیں چل رہا تھا فون سے نکل کر اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے، جس نے ان کی سالوں کی محنت ایک پل میں ضائع کر دی تھی۔ ڈیڈ، وہ کریکٹر لیس 2 ٹکے کی لڑکی یہاں اپنے کسی آشنا کے ساتھ آئی تھی، اور آپ تو جانتے ہیں میں ٹھہرا غیرت مند عزت دار آدمی، مجھ سے اس کی یہ بے غیرتی برداشت نہیں ہوئی۔ حمزہ نے اصل بات چھپاتے صفائی سے جھوٹ گھڑا۔ تم کتنے غیرت مند ہو میں اچھے سے جانتا ہوں، اب اپنی بکواس بند کرو اور ڈھونڈو اسے، ورنہ میں تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں بھیجوں گا۔ خود کماؤ اور عیاشیاں کرو، غصے سے کہتے وقار درانی نے فون بند کر دیا۔ ڈیڈ، ڈیڈ یار بات تو سنیں ڈیڈ، حمزہ چلاتا رہ گیا۔ کیا بک رہے ہو تم؟ خان کی غصیلی آواز سن کر فون کے دوسری طرف موجود فرد نے لب بھینچے تھے۔ سوری خان، غلطی میری ہے، مجھے اسے لندن نہیں بھیجنا چاہیے تھا، مگر تم فکر مت کرو، حمزہ اسے ڈھونڈ لے گا، اسے ڈھونڈنا پڑے گا سمجھے، میں اپنی محنت یوں ضائع نہیں جانے دوں گا، اسے کہو ڈھونڈ کر لائے اسے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، دھمکی آمیز لہجے میں کہتے کھٹک سے فون بند کرتے میز پر پھینکا۔ کیا ہوا خان، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ خانی بیگم ٹرے میں کشمیری چائے کے 2 کپ رکھے اندر آئیں تو خان کو غصے سے فون اچھالتے دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس ظہیر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ خان نے فوراً سے پیشتر غصہ دباتے بات بدلی۔ اس کی وجہ سے تو میں بھی پریشان ہوں، آپ کی بات ہوئی اس سے؟ خانی بیگم نے چائے کا کپ اٹھا کر انہیں پیش کرتے اداسی سے پوچھا۔ ہاں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ لندن میں اس کا دوست ہے نا حسن، اس کے پاس قیام پذیر ہے۔ پریشان مت ہو بیگم، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خان نے چائے کا گھونٹ لیتے نرمی سے کہتے اپنی بیوی کو تسلی دی۔ انشاءاللہ خانی بیگم افسردگی سے بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ جہان الیکشن میں مصروف تھا، حویلی میں کم کم ہی پایا جاتا تھا۔ نور کو اس کی عادت ہو گئی تھی، اس کی موجودگی میں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، جبکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اکثر گل کے عتاب کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ اب بھی وہ اداس سی حویلی کے وسیع لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب گل اس طرف آ نکلی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گل نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، نور کو اس سے ڈر لگتا تھا، اب بھی اس کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ تو پھر ایسے کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ جا کر ساجدہ کے ساتھ لان صاف کرو، دیکھو کتنے پتے ہیں یہاں، گل نے تہکم بھرے لہجے میں کہا۔ نور کو تنگ کر کے وہ ایسے ہی اپنی جلن اور غصہ نکالا کرتی تھی۔ مجھے یہ نہیں آتا، نور نے بے چارگی سے کہا تو گل کی تیوری چڑھی۔ روٹی کھانی آتی ہے؟ جی، اس کی غیر متوقع سوال پر وہ گڑبڑائی۔ تو پھر یہ بہانے کسی اور کے سامنے کرنا، چلو کام پر لگو، ورنہ پھر سے اسٹور روم میں بند کر دوں گی۔ غصے سے گرج کر بولتے اس نے اسٹور روم کا ڈراوا دیا تو نور کا رنگ سفید پڑ گیا۔ نہیں پلیز آنٹی، مجھے وہاں بند مت کریں، میں یہ صاف کرتی ہوں، ڈر و خوف سے کہتے وہ ساجدہ کے ساتھ جا کر لان میں بکھرے پتے چننے لگی۔ جب تک یہ سارا کام ختم نہیں ہو جاتا یہاں سے ہلنا مت، ورنہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے
وہ پلٹ گئی۔ اس کے لفظوں میں چھپی وارننگ پر نور نے منہ بسورتے گال پر بازو رگڑ کر اپنے بہتے آنسو پونچھے۔ آخر کار وہ دن بھی آن پہنچا جس دن کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ الیکشن ہو گئے تھے۔ دن ڈھلتے ہی رزلٹ آنا شروع ہو گئے۔ ایک طرف جہان کی نظریں ٹی وی پر جمی تھیں تو دوسری طرف حیات خان بھی بے صبری سے رزلٹ کے آنے کا منتظر تھا۔ جلد ہی ان کا یہ انتظار ختم ہوا۔ نیوز اینکر نے سردار جہان عالم کی فتح کا اعلان کیا تو سردار حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ حیات کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ غصے سے دھاڑتے حیات خان نے ریموٹ LED پر دے مارا۔ شکست، غصے، نفرت، حسد و جلن کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، ماتھے کی شریانیں پھول کر پھڑپھڑانے لگی تھیں۔ دوسری طرف سردار حویلی میں سردارنی نے جہان کو گلے سے لگا کر مبارکباد دیتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ گل بھی اس کی کامیابی پر خوش تھی۔ جہان کی متلاشی نظریں نور کو ڈھونڈنے لگیں۔ الیکشن کے چکروں میں وہ اپنی انوسینٹ بیوٹی سے مل ہی نہیں پایا تھا جو اس کے لیے بہت ہی لکی ثابت ہوئی تھی۔ بیٹا، اللہ تمہیں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں اور کامیابیوں سے نوازے۔ رانو، افضل سے کہو پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کرے۔ ہمارے سردار کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، پورے گاؤں میں خوشیاں منائی جائیں گی۔ سردارنی نے فرتے مسرت سے مسکراتے حکم دیا تو رانو اسبات میں سر ہلاتے تیزی سے باہر بھاگی۔ سکھا سب ملازموں کو بلاؤ اور ان میں تحفے تقسیم کرو، جاؤ جلدی۔ ان کو مگن دیکھ کر جہان سیڑھیاں پھلانگتے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اب وہ فقط اس سے ملنا چاہتا تھا جو بڑی ہی دیدہ دلیری سے قبضہ مافیا کی طرح اس کے دل پر قبضہ کیے اس کا چین و قرار لوٹ گئی تھی۔ یہ کچھ دنوں کی دوری اس کی بے قراریوں کو اور بڑھا گئی تھی۔ یہ محبت تھی یا نکاح کی طاقت کہ اس کا دل نور کی طرف ہمکنے لگا تھا، کسی ضدی بچے کی طرح۔ کمرے میں آتے جہان کی پیاسی نگاہوں نے بے تابی سے اس کو ڈھونڈا جو بیڈ پر ٹیڈی کو گود میں رکھے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر جہان کے تڑپتے دل میں سرور کی لہر دوڑ گئی۔ نور نے اس کو دیکھ کر خفگی اور ناراضگی سے رخ بدلا۔ تم ناراض سے لگتے ہو۔ تم ناراض سے لگتے ہو۔ کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی، ہم زندگی امانت رکھ دیں گے۔ تم قیمت بتاؤ مسکرانے کی۔ دل فریب انداز میں مسکراتے وہ میں نے خیز انداز میں گنگنایا، گو کہ اس کی گنگناہٹ نور کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ پھر بھی اس نے حیرت سے جہان کو دیکھا ضرور تھا۔ کیا ہوا؟ میرے ٹیڈی کا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ اس کے قریب بیٹھتے جہان نے محبت سے پوچھا، مگر وہ ہنوز منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ نور جہان، میری بلی ناراض ہے؟ چین سے پکڑ کر اس کا روٹھا چہرہ اپنے مقابل کرتے گمبھیر لہجے میں پکارا تو نور جو بھری بیٹھی تھی ہونٹ لٹکائے رونے لگی۔ نور، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کو شدت سے روتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ جان، آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، وہ بہت بری ہیں، مجھ سے بہت سارا کام بھی کروایا اور یہاں پر مارا بھی تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے روتے شکایت کرتی اپنا بازو اس کے سامنے کر گئی، جہاں پر جلنے کا نشان دیکھ کر جہان کی ہری آنکھوں کے کنارے غیظ و غضب سے گلابی ہونے لگے، پیشانی پر سلوٹیں پڑی۔ رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کس نے کیا یہ؟ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ مکید کیے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ 2-3 دن کا غبار تھا جو آنسوؤں کے ذریعے نکل رہا تھا۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ۔ ضبط سے جبڑے بھینچے اس کی کلائی دبوچ کر اپنے ساتھ اسے بھی بیڈ سے اتارا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔